آج آپ کی خدمت میں قیمتی ترین باتیں پیش کرنے لگی ہوں جو قرآن، تورات، انجیل اور زبور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہیں۔ ایک اللہ والے حاتم رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی نے دریافت کیا کہ حاتم تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ 33 برس سے۔ فرمان لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ صرف 8 مسئلے سیکھے۔ حضرت شفیق بلخی نے پوچھا وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، نمبر 1، میں نے دیکھا ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ بس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ کی طرف سے لازم ہیں، اور جو چیز اللہ کے ذمہ تھی یعنی رزق، اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ نمبر 2، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب وغیرہ وغیرہ سے، لیکن میں نے دیکھا جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ ہو جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ نمبر 3، اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں یعنی کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بس میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ کی اطاعت پر جم گیا۔ نمبر 4، میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ کا ارشاد دیکھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ بس جو چیز بھی کبھی میرے پاس ایسی ہوئی جس کی مجھے وقعت زیادہ ہوئی، مال وغیرہ، بس میں نے سمجھ لیا کہ یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے میں نے وہ اللہ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے۔ نمبر 5، میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کو کسی نہ کسی سے لڑائی اور دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی، شیطان کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی۔ نمبر 6، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پہ ہے جو خود مخلوق ہے۔ کسی کی نظر اپنی جائیداد پر ہے، کوئی اپنی تجارت پر اور کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے میں نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ نمبر 7، میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب اور شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ کا ارشاد دیکھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ نمبر 8، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، دنیاوی زندگی میں روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور اسی تقسیم میں ہم نے ہی ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ بس میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا اور ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے،
وہ جس کے حصے میں جتنا چاہے تھے۔ حضرت شفیق برقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاتم تمہیں حق تعالی شانہ توفیق عطا فرمائے، میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے، اور جو بھی ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ جل شانہ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ تو میری پیاری ماؤں، بہنوں اور سننے والے تمام حضرات، یہ 8 نہایت قیمتی ہیں، ان پر عمل دنیا اور دین میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ان باتوں کو سمجھیے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزاریے۔ امید کرتی ہوں ہماری یہ بہترین ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمارا ساتھ دیجیے اس نیکی کے کام میں۔ ہماری باتیں سننے کا شکریہ۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔